اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے نوازے، فضل سے نوازے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ بہت سارے احباب روحانیت پہ چل رہے ہیں، عملیات سیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے خانگاہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں واٹس ایپ پر بہت زیادہ لوگ الحمدللہ ایڈ ہیں، اسی طرح فیس بک پہ ہے، انسٹاگرام پہ ہے، ٹویٹر پہ ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے خانگاہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو خانگاہ میں یہ تھا کہ مختلف اپڈیٹس جو ہے وہ انہی سوشل میڈیا پہ دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پہ کہ جو لوگ خانگاہ کی جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں تو ان کو شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بتاتے بھی ہیں مجھے، اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک عمل ہے، اگر کسی کے سر درد کا ہے یا جسم درد کا ہے یا اس کے کہہ لو کہ روحانی معاملات کے لیے ہے، جسمانی معاملات کے لیے آپ نے شیئر کیا، کسی کے پاس گیا، اس نے اس کو پڑھ لیا، اس سے فائدہ ہو گیا اس کو، تو وہ انشاءاللہ تعالی دعائیں دے گا، تو ان دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ دعائیں آپ کو روز محشر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دعائیں کتنی انمول ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور لوگوں سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو بھی کہ بھی دیکھیں وہی بات ہے نا کہ میرا ایک ہاتھ، دو ہاتھ ہیں، اب یہ میرے دو ہاتھ ہیں، تو جب آپ 100 200 500 1000 لوگ اس کو شیئر کریں گے تو وہ یہ 1000 کی بجائے 2000 ہاتھ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے یہی لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانی ہیں، تو الحمدللہ اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ جب ہم آسانیاں بانٹیں گے تو ہمارے لیے ایٹومیٹکلی خود بخود آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو خانگاہ انوار تارکیہ کی طرف سے الحمدللہ حاضرات کا نقش دیا جاتا ہے۔ آج کے اس کے بارے میں اکثر مجھے پوچھا جاتا ہے، لوگ شاگرد بھی، مرید بھی پوچھتے ہیں، اکثر لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم اس نقش کو کیسے استعمال کریں۔ حاضرات کا نقش ہمارے نادی علی شریف بک میں بھی ہے، اور اسی طرح ہماری چہلقاف بک میں بھی ہے، یا قہار کی بک میں بھی ہے، اور اسی طرح ہمارے حزب البحر شریف میں ہے، اور حصار غوثیہ باموکل عمل میں بھی ہے۔ ان تمام ہی بکس میں ہم نے حاضرات کا نقش دیا ہوا ہے، جس سے بہت آسان ہے کام لینا۔ دیکھیں عامل جو ہوتا ہے وہ آسانی ڈھونڈتا ہے کہ جلدی جو معاملات میرے ہو جائیں اور آسانی ہو جائے، تو آسانی کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ حاضرات کے نقش سے کام لیں۔ بک میں حاضرات کا نقش ہے تو وہ آپ اس کو فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں، یا خود بھی ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہم اجازت دے دیتے ہیں شاگردوں کو، تو اس کے آپ نے پرنٹ آؤٹ نکلوا لینا، چھوٹا سائز بنا لینا۔ اب یہ 4x6 کا ہے تو اس طرح بھی بندہ بنوا سکتا ہے، اتنا سائز کا بھی۔ تو اب اس میں A4 سائز میں 4 بنا لیں، وہ صحیح ہے، اس کے 4 حصے کر لیں، ایک حصہ جو ہے نا وہ نقش بن جائے تو بہترین وہ سائز بن جاتا ہے۔ تو اب یہ نقش آپ نے جیسے اب نادی علی شریف کا آپ نے عمل کیا ہوا ہے، اس کے نقش پہ روزانہ آپ نے کیا کرنا کہ نقش کو سامنے رکھ لیں، جب آپ مدامت کریں 110 مرتبہ تو اس پہ دم کر لیا کریں، روزانہ اس پہ دم کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اس کو روزانہ دم کرتے رہیں گے تو جب بھی آپ کے پاس مریض آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، نقش کو سیدھا جو ہے وہ مریض کی طرف رکھنا ہے، کیونکہ مریض نے دیکھنا ہے تو مریض کی طرف سیدھا رکھنا۔ جو عربی تحریر ہوگی وہ مریض اس کو پڑھے تو اس کی طرف یہ سیدھی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس طرح وہ دے دینی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا کہ مریض کے ہاتھ میں نقش دے کے تو اس کے بعد آپ نے اپنا عمل پڑھنا ہے، عمل وہی پڑھنا جس کا آپ نے نقش دیا، یعنی کہ نادی علی شریف ہے یا حصار غوثیہ باموکل ہے یا پھر اور عمل ہے، حزب البحر شریف کا ہے یا اور کوئی بھی عمل ہے، جو بھی آپ نے دیا وہ آپ نے وہی عمل آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر مریض کی پیشانی پہ دم کرنا ہے۔ اسی نیت سے آپ نے دم کرنا کہ مریض کی نظر کھل جائے اور تعویذ میں ہر چیز نظر آ جائے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نادی علی شریف 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے، مریض کو کہیں گے کہ نقش کے اوپر دیکھیں، نقش کا جو کالا دائرہ ہوگا کالے دائرے میں دیکھیں، تو فوراً سے مریض کی بعض اوقات آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں، سر بھاری ہو جاتا ہے،
اور اسی دوران بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ حاضری بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی میں حل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مریض کی پیشانی پہ آپ نے جب دم کرنا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، تعویذ کے اندر مریض کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے کہ مریض کے اوپر جسمانی امراض ہیں تو بھی اس میں نظر آ جائے گا، کہ کڈنی ہے تو کڈنی کا مسئلہ تو اس میں وہ کڈنی نظر آ جائے گی بھی، اس میں کرسٹل ہیں، پتھریاں ہیں، جو بھی ہے۔ اگر اس کو پھپھڑے کا مسئلہ ہے، لیور کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، تو اگر جسم میں کہیں پر بھی ہے پرابلم تو وہ اس میں کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اگر اس کو جناتی مسئلہ ہے تو جو جنات اس کے اوپر خبیث ہیں جو بھی ہیں، وہ تعویذ کے موکلین کھینچ کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7 مرتبہ نادر شریف پڑھنا ہے، یا وہی عمل پڑھ کے حکم لگانا ہے تعویذ کے موکلین اس کے اوپر جو بھی چیزیں اس کو لاؤ سامنے کھینچ کے، اور مریض کی نظر کھولو، مریض کے کو سلام بولو، اس طرح بولنا ہے۔ تو اب مریض کو جیسے سلام بولیں گے، اس کے مریض کے دل میں ہلکی سی آواز آئے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر آپ نے آگے وہی طریقہ ان کو کہنا کہ بھی اس کی نظر کھولو، اس کو سب کچھ دکھاؤ تعویذ میں، اور جو جنات ہے اس کے اوپر اس کو پکڑ کے لاؤ، دکھاؤ۔ اب جنات سامنے نظر آتے ہوں گے، اس کو مریض کو آپ پوچھیں گے تو بولے گا یہ سامنے وہ سارے نظر آ رہے ہیں، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، جتنے بھی ہوں گے وہ نظر آتے ہوں گے۔ تو اب اس کے بعد کیا کہ آپ نے پھر ان کو قید بھی کرنا ہے، اسی طرح ان کو بولنا کہ تعویذ کے موکلین نادر شریف کا عمل، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نادر شریف کے موکلین اس کو پکڑ کے قید کر دو، تو وہ اس کو پکڑ کے اسی ٹائم قید کر دیں گے۔ تو اگر جسمانی مسئلہ ہے تو بھی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جادو کا ہے تو جادو کا مسئلہ ہے مثال کے طور پہ، تو اب جادو یہاں پر تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض کا ہمارے عاملین کوشش یہی کرتے ہیں کہ مریض کو جادو کرنے والا اور کروانے والا دکھا دیتے ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ خود دیکھا اس نے تو وہ گھر میں بتائے گا، پھر اور مسئلے ہوں گے، پھر وہ گھر میں لڑائیاں فساد بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں چچا ہیں، ماموں ہیں، یا ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں، ہمارا فلاں ہے، یا ہمارا کزن ہے، یا ہمارا کوئی ہمسایہ ہے، تو کیا ہے کہ وہ پھر اس کے دل میں ایٹومیٹلی بغض آ جاتا ہے کہ اس نے ہمارے اوپر یہ کیا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ کہ یہ کوشش نہ کی جائے کہ دکھایا جائے، اور یہ ہے کہ جادو ہے، کہاں چیزیں دبی ہوئی ہیں اور کیا پڑھا اس نے، تعویذات ہیں یا اور کچھ ہے، تو وہی چیزیں جو وہاں پر اس کو دکھائی جا رہی ہیں تو ان کو کہنا ہے تو اس کو نکالو، نکال کے اس کا عمل پورا زائل کرو، ختم کرو، عمل ختم کر کے اس کو سمندر میں ڈال دو۔ اس کا بہترین طریقہ یہ، اور مریض کے سامنے جب یہ ہوگا مریض خود اعتماد ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ مریض کو فوراً ریلیف مل جائے گا۔ اصل چیز ہے مریض کو ریلیف ملنا، مریض کا ٹھیک ہونا۔ جب مریض ٹھیک ہو جائے گا تو مریض مطمئن ہو جائے گا، تو وہ ساری چیزیں ریفیوز کر دینی ہے، نکال دینی ہے، اور مریض کے جسم کو دیکھنا ہے کہ اب کے بعض کا یہ ہوتا ہے نا کہ مریض کو کھلایا پلایا گیا ہے، تو اب یہ پوری باڈی اس کو دیکھیں، اسکین کر کے دیکھو کہ اگر اس کے معدے میں کوئی چیزیں خبیث گندی چیزیں بیٹھی ہیں اس کو بھی نکال کے قید کروا دو یا جلوا دیں۔ یا پھر اس طرح کریں کہ موکلین کو کہیں کہ آب زمزم لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا، آب زمزم لے کے آئیں، اس کے معدے میں ڈالیں، برین میں ڈالیں، کڈنی میں ڈالیں، لیور میں ڈالیں، اور وہ جب اس میں ڈالیں گے نا تو مریض کو خود نظر آ رہا ہوگا، تو وہ مریض کو جب نظر آ رہا ہوگا، یا مریض وہ خود ہوگا یا اس کے گھر والے ہوں گے، تو بھی وہ اس کو یعنی کہ اس کو جب نظر آئے گا تو وہ خود بھی مطمئن ہوگا، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو ریلیف ملے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ الحمدللہ مریض ٹھیک ہوگا۔ تو اس نقش کے اور بہت سارے فیوض و برکات ہیں، اس کے نقش سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں۔ جسمانی معاملات ہیں، اب جیسے روحانی آپریشن کرنا ہے تو آپ اسی طرح کر سکتے ہیں۔ کڈنیوں میں اگر سٹون ہے تو آپ ان کو کہیں کہ اس کو نکال دیں، تو ریزہ ریزہ کر کے یورین کے ذریعے خارج ہو جائیں گے۔ لیور اگر اس کا کہہ لو کہ بوڑھا ہو گیا ہے، یا وہ ضعیف ہو گیا ہے، یا بیمار ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کر دو، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ روحانی طور پر اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی۔ اور جسم میں کوئی درد ہے یا رسولی کے معاملات ہیں، اب رسولی بھی ہوتی ہیں، اس کا آپریشن کر دو۔ اب آپریشن کریں گے رسولی کہ آپ نے پڑھ کے دم کرنا ہے، کچھ ہی دنوں میں آہستہ آہستہ کیا کرتے کرتے رسولی بالکل اس کا نام نشان ختم ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نقش سے ہر طرح کا کام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مریض کا کہہ لو کہ
ٹوٹلی اس کی باڈی کے اوپر جو بھی معاملات ہوں گے آپ اسے ایک نقش سے حل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ جب نقش سے کام لے رہے ہوں گے، نقش سے پورا کام کر رہے ہوں گے، تو یہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ جیسے سمجھ لو کہ مکھن سے بال نکالنے والی بات ہے، بہت آسان ہوگا۔ اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ نقش بعض کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مریض کو دے دیا، اس پہ تو چل گیا، اب دوسرے کو دیا نہیں چلا، تیسرے کو دیا نہیں چلا، تو بسا اوقات یہ ضرور ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ حاضری والے چیزیں ہوتی نہیں ہیں، یا اس کے اوپر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ حاضر نہیں ہونا ہوتا، مریض کے جو بچہ ہے یا مریض کی نظر نہیں کھلتی، تو بہرحال اس میں کوشش جاری رکھیں، دیر یا بدیر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ معاملات اچھے سے اچھے ہوتے جائیں گے، یعنی کہ کچھ ایسا وقت آئے گا کہ یہ ہر ایک کے اوپر کھلے گا، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اس میں اکثر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ عاملین کا کیا ہے کہ حضرت یہ ہمیں نظر آ جائے گا، ہمیں معلوم ہو جائے گا، ہم مریض کے دیکھ لیں گے کیا معاملات ہیں، چلو ہم دیکھ لیں گے، ہمیں پتہ آ جائے گا، جنات سے ملاقات ہو جائے گی، گپ شپ کر لیں گے، بڑے یعنی کہ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ عاملین حضرات جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے پڑھائیاں کی ہوتی ہیں، عاملین حضرات نے ذکر و اذکار کیے ہوتے ہیں، تو ان کی نظر بہت مشکل سے کھلتی ہے۔ تو یہاں پر میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ شروع میں ہی کہتے ہیں ہمیں بڑا چلہ کروا دیں، بڑا عمل کروا دیں۔ جب بڑا عمل کرتے ہیں نا تو ان کے مسان بند ہو جاتے ہیں، تو ان کے لطائف نہیں جاگتے۔ یہ لطائف عملیات سے پہلے ہوتا ہے، جب بندہ عملیات میں آیا ہی نہیں، اس نے قدم ہی نہیں رکھا، عملیات تو پیچھے ہے، روحانیت یعنی کہ بہت آگے ہے، روحانیت بھی آگے، عملیات بھی آگے، اس نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا، اس دروازے میں اندر انٹر ہی نہیں ہوا، پہلے وہ اپنے آپ کو لطیف بنا لے۔ جب اپنے آپ کو لطیف بنا لے گا، پھر وہ اس دروازے میں انٹر ہوگا تو ہر چیز اس کے لیے عیاں ہو جائے گی، ہر چیز کھل جائے گی، یہ پورا جہاں جو ہے وہ اس کو نظر آ جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں عاملین کیا کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں بڑا چلہ کروا دیں، بڑی کوئی ریاضت کروا دیں، بڑا عمل ہو، بہت بڑا عمل ہو، جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا عمل ہے وہ ہمیں کروائیں۔ تو جو بڑا عمل ہوتا ہے نا، تو بندہ کرنے کے بعد پھر وہ خود مسائل میں پھنس جاتا ہے کہ اس کے مسان نہیں کھلتے۔ تو اس کے مسان جب نہیں کھلیں گے تو اس کی روحانیت نہیں کھلے گی، اور روحانیت نہیں کھلے گی، اس کے لطائف نہیں جاگیں گے، تو پھر اس کے جو روحانی مخلوق سے ملاقات نہیں ہوتی، اس کے لطائف جب بڑا چلہ کرنے کے بعد پھر کسی کامل استاد کے پاس، کسی کامل مرشد کے پاس جائے گا تو وہ اس کو ذکر و اذکار کروائے گا، اور اس کو ذکر و اذکار کروا کے اس کو جیسے اس نے پہلے کیا تھا کہ پہلے شروع میں اس کو اگر 1 سال لگنا تھا، اب اس کو 5 سال لگیں گے، اس کے لطائف کو جگاتا ہے۔ جگانے کے بعد پھر وہ جب وہی پڑھائیاں کرتا ہے تو ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ حاضرات کا نقش صرف مریضوں پہ کھلتا ہے، عامل پہ نہیں کھلتا۔ عامل یہ کوشش کر سکتا ہے کہ روزانہ وہ نادی علی شریف کا نقش ہے تو نادی علی شریف پڑھے گا، جو عمل ہے اس کا نقش حاضرات کا وہ سامنے اس طرح پکڑ لیں اور اپنا عمل پڑھ کے پھونک ماریں، جو گول دائرہ ہوگا اس میں وہ دیکھیں اور سلام بولیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اپنے دل پہ توجہ رکھیں، قلب پہ توجہ رکھیں، جس دن جواب آ جائے گا، وعلیکم السلام کا جواب آ جائے گا، اس دن آپ کی نظر کھل جائے گی، اس دن آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے الحمدللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے کہ دیکھیں بہت سارے ہمارے لوگ وہ بزن ہیں، اس لیے بزن ہے کہ پڑھائیاں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت ہوتا باتا کچھ نہیں ہے، بس یہ باتیں بنی ہوئی ہیں، یہ ساری ایسے ہی ہیں، گلاں باتیں ہی ہیں ساری، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جو بزرگوں نے پہلے پڑھا ہے، ذکر و اذکار کیا، آج جو بزرگ کر رہے ہیں الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہو رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تربیت کرنے والا اچھا ہو، مخلص ہو، تو پھر شاگرد کو سیدھے رستے پہ لے کے چلتا ہے۔ جب شاگرد کو سیدھے رستے پہ لے کے چلے گا تو شاگرد کو منزل آسان ہو جائے گی۔ اب یہ ہمارے اکثر یہی ہوتا ہے نا، شاگرد جو جب آتے ہیں تو وہ بڑے جلدی پسند ہوتے ہیں کہ بھئی جلدی جلدی ہو جائے سارا کچھ۔ ہمارے کئی ایسے بھی لوگ بولتے ہیں کہ جی حضرت
ہماری آج ہی نظر کھول دیں، باطنی آنکھ کھول دیں، اور آپ جو خدمت بولیں گے، پیسے بولیں گے، دے دیں گے۔ انہوں نے بولا بھائی اس طرح نظریں کھلتی ہوتی تو لوگ جو ہے نا یہ یوٹیوب پر اور ادھر ادھر انہوں نے لکھ کے لگائے ہوئے ہیں جی 2 لاکھ 3 لاکھ اور لاکھ روپیہ لیں گے، 50,000 لیں گے، تو بھائی وہ تو کما رہے ہوتے ہیں، تو نظریں تو ان کی کسی سے بھی نہیں کھلتی۔ نظر اس طرح نہیں کھلتی، نظر یہاں سے کھلتی ہے، یہاں تب کھلے گی جب آپ کا مرشد کی نظر یہاں پر ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ نظر یہاں سے نہیں کھلتی، آنکھوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نظر یہاں پر کھلنی ہے۔ آپ کے مرشد کی جب نظر ادھر پڑی پھر یہاں سے نظر کھل جائے گی، پھر سب کچھ عیاں ہو جائے گا، آپ کو ہر چیز، ہر مخلوق نظر آ جائے گی۔ تو الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے ابھی باطنی آنکھ کا بھی ہم نے عمل کروایا تھا، تو اس میں لوگوں نے عمل پڑا، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کے جسم لطیف ہوئے، ٹھیک ہے نا، ان کو خواب آنا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت ہمیں یہ خواب آیا، ہمیں اس طرح آیا، تو میں نے بولا یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کے خواب کھل رہے ہیں، تو اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے تو اس نور آپ کے قلب میں اتنا پیدا ہوگا، جب آپ کے قلب میں نور پیدا ہوگا تو آپ کی باطنی آنکھ کھلے گی۔ تو یہ الحمدللہ آپ ہماری خانقاہ سے یہ تمام PDF فائل جو میں نے بتائی ہیں تو یہ ساری آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام PDF فائل آپ ہمارے خانقاہ سے لے سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کافی اب آپ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ PDF فائل فری ہے یا ایسے ہی دیں گے، تو دیکھیں ہر PDF فائل پر 2 سے 2.5 سال محنت ہوتی ہے، پھر جا کے ایک بک تیار ہوتی ہے۔ 2 سال محنت، 2.5 سال محنت کر کے اس کے اعمال کو تحریر کیا جاتا ہے، یکجا کیا جاتا ہے، پھر اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کی گرافک ہوتی ہے، پھر اس کی PDF فائل بنتی ہے، اس کا ٹائٹل پیج بنتا ہے، بیک پیج بنتا ہے، یہ سارا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ تو فی زمانہ یہ سب کچھ کروانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ میڈیا کے لوگوں سے کام کرواتے ہیں تو کتنے اس پہ خرچہ آتا ہے، تو اس میں خانقاہ نے تھوڑا سا فیس رکھی ہوتی ہے تاکہ ہر کوئی لے لے۔ ہم نے حزب البیت شریف کی بک بنائی، اس پہ ہماری خطیر رقم خرچ ہوئی، لیکن ہم نے اس کو مناسب ریٹ پر دیا سب کو، تاکہ جو لوگ لے لیں گے، لے کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب حزب البیت شریف کے اعمال کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ پریشان تھے، کتابیں نہیں تھیں، کہیں سے کوئی اعمال نہیں ملتے تھے، تو اب آپ کے ہاتھ میں بک آ گئی ہے، کتاب آ گئی ہے، آپ اسے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یا کہار کی بک، ایسے اعمال الحمدللہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے، اور اسی طرح چہلکاف کے نایاب اعمال ہیں، بہترین اعمال ہیں، تو یہ آپ کو الحمدللہ خانقاہ سے ملیں گے۔ تو آپ یہ تمام ہی PDF فائل ہماری خانقاہ سے پرچیز کر سکتے ہیں، مل جائے گی، اور یہ اجازت کے ساتھ ہوگی۔ بختانوش کے عمل کی الگ سے ہم نے PDF فائل بنائی ہے، اس میں بہترین اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ چراغ میں اس کی حاضری ہوتی ہے، تو وہ آپ ہمارے خانقاہ سے لیں گے، اس کا پورا طریقہ لکھا ہوا کہ آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے، اس کو نقش میں بھی حاضر کر سکتے ہیں شہنشاہ بختانوش کو، اور ویسے بھی کر سکتے ہیں، چراغ میں بھی اس کا فلیطہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتوں سے نوازے۔ تو دیکھیں یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، ٹائم بھی دے رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے کہ آپ جب ہماری حوصلہ افزائی کریں گے تو میں نے تقریباً کہہ لو کہ 30 کے قریب بکس ہیں جس پہ میں نے کام کرنا ہے، میں نے سوچا ہوا ہے کہ ان کے ساروں کے اعمال میں نے لکھنا ہے۔ تو ابھی تقریباً میں 8 یا 9 بکس میں نے لکھی ہیں، باقی پہ بھی کام رہتا ہے، تو آپ دعا فرمائیں اور حوصلہ افزائی بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو ہم اس کے لیے مزید بھی کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تمام ہی کتابیں، بکس آپ کو PDF فائل فارم میں بھی مل جائیں گی، اور یہ آپ کو بک میں بھی مل جائیں گی۔ جیسے یہ سامنے پڑی ہیں، یہ ہم اس کی بک اس طرح بنوا کے تو وہ بھیج دیتے ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ بک منگوا لیں تاکہ یہ آپ کے سیف رہیں۔ اور اگر آپ اس سے بک نہیں منگوا سکتے، پاکستان سے باہر ہیں، تو PDF فائل آپ لے کے اس کی فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے۔ تو تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ دیکھیں اس میں آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا، ہم اس پہ اور مزید کام کریں گے اور نکھار لے کے آئیں گے۔ سلسلہ شاذلیہ میں تقریباً 14 حزب ہیں، 14 بھی کہتے ہیں، 18 بھی کہتے ہیں، 16 بھی کہتے ہیں، یہ میرے پاس سارے ہیں، اور میں ان کے اعمال انشاءاللہ تعالیٰ بہترین اعمال کی یہ الگ الگ سب کی PDF فائل ہوگی، اور الگ الگ اس کے اعمال ہوں گے۔ آج تک اس کے اعمال مجھے نہیں ملے، پورے نیٹ پر نہیں ملے،
کہیں پر بھی مجھے ان کے کوئی اعمال کی کتاب نہیں ملی جس میں اعمال ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خانقاہ سے ملیں گے۔ تو خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔